جی مصطفیٰ عامر پہ کیس تھا منشیات کا, ANF کا, یہ بات صحیح ہے. جس دن مسنگ ہوا اس کی ہیئرنگ بھی تھی. اس میں منشیات کا جو چیپٹر ہے مزید انویسٹیگیشن میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم آپ کو اس کے بعد سبسیکوئنٹلی کنفرم کریں گے. جارڈن کا نام یوز ہوتا تھا, اوریجنل نیم یا شکل کسی کو نہیں پتا تھی. دبئی سے انفارمیشن آتی تھی کہ وہاں تک اس کی ایکسیس ہے, وہاں تک یہ پرووائڈ کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ چاکلیٹس ہیں اور یہ جیلی بھی ہے, یہ گمیز ہیں. ایسی چیزیں تھی کہ جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ نئی تھی. ہم نے اس پہ ریسرچ کی جا کے کہ یہ کس لیے, یہ کس لیے. 40% دنیا میں جو ڈرگس ہے افغانستان سے اس وقت پروڈیوس ہو رہی. یہاں پر وہ جو ٹیبلٹس ہیں, جو آئس ہے, بڑی بھاری مقدار آ رہی. ہم وکٹم ہے اس وقت, اور پاکستان ٹرانزٹ کنٹری بنا ہوا ہے. ANF نے صرف اس سال میں $10 بلین کی پکڑی اور 10 بلین کی باقی ایجنسیز نے پکڑی ہے. آپ سوچیں نکلی کتنی ہو. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, عید کی چھٹیاں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ عید کے جب دن ہوں تو ہم معمول سے ہٹ کے پروگرام کریں. جو روایتی سیاست پر بحث مباحثہ ہوتا ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں جو تقریباً روز ہی ٹاک شوز پر ہوتی ہیں, ان سے ہٹ کے گفتگو کریں. شاید بہت ہلکی پھلکی نہ ہو, سنجیدہ ہی رہے, مگر روٹین سے ہٹ کے ہو. اسی حوالے سے آج بھی ہم نے سوچا کہ ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے. موضوع سیاست کا تو نہیں ہے مگر ہمارے معاشرے سے جڑا ہوا ہے, بہت اہم ہے, اور شاید جتنی اس پر گفتگو ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. بات آج ہم کریں گے ڈرگز, منشیات اور اس کا استعمال پاکستانی معاشرے میں. پچھلے دنوں میں کراچی میں بہت ایک اہم کیس بھی سامنے آیا. ایک بچے کا قتل تھا, دوسرے نے کیا. مہینہ ڈیڑھ اس کے بارے میں ہم سنتے رہے. اس کے بعد جب سارا واقعہ سامنے بھی آ گیا, لوگ اریسٹ بھی ہو گئے, تب بھی ابھی بھی وہ جو کیس ہے وہ ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پر, ہمارے اخباروں میں روز ہی تقریباً کور ہوتا ہے. اور بہت سے سوال سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ کتنے آرام سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کراچی میں لوگ ہیں, بہت جانے پہچانے ہیں, معاشرے کا حصہ ہیں, مگر وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ڈرگز بیچ رہے ہیں, منشیات بیچ رہے ہیں. ان کے تھرو اور بچے نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ آگے سے وہ بھی ڈرگ ڈیلرز بن جاتے ہیں. اب پولیس کو شاید معلوم ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. ایک یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ گفتگو تو بہت ہوتی ہے. وقتاً فوقتاً ہمارے کوئی نہ کوئی منسٹر, چاہے جو بھی حکومت ہو, وہ آ کے کوئی بہت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے, ہمارے یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, کالجز میں ہو رہا ہے, کبھی کوئی اسٹڈی سامنے آ جاتی ہے, مگر یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. پالیسیز کیا بن رہی ہیں, کیا نہیں بن رہی, کیا بننی چاہیے, اب کس طرح اس کو ہم اپنے بچوں سے دور رکھ سکتے ہیں, اس پہ نہ کبھی کوئی تفصیل سے بات ہوتی ہے نہ ہوگی. کراچی کا بھی جو واقعہ ہے اس میں بھی ہم تب تک ہی اس پہ توجہ دیں گے جب تک اس لڑکے کو شاید جو ملزم ہے اس کو سزا نہ ہو جائے. ایک دفعہ سزا ہو جائے گی تو ہم بھی بھول جائیں گے, جیسے کہ ہم زیادہ تر اس طرح کے ہائی پروفائل کرائم کیسز میں کرتے ہیں. مگر ایک سزا ملنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, اس کی کوئی اور جگہ لے لے گا. وہ جو منشیات ہیں وہ تو ملتی رہیں گی, کوئی خریدے گا بھی, کوئی بیچے گا بھی. بٹ ایون ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, ہمیں پہلے اس پہ بات کرنی پڑے گی اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں مسئلہ ہے کتنا بڑا, کتنا سنجیدہ. تو اس گفتگو کے لیے آج ہم نے دو بہت اہم جو شخصیات ہیں ان کو بلایا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب, سابق IG پولیس ہیں, سابق وفاقی سیکرٹری ہیں, نارکوٹکس کنٹرول کو دیکھتے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زارا خان صاحبہ نے, میڈیکل آفیسر ہیں, ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے وابستہ ہے, اور یہ بھی غالباً ANF کے ساتھ آرگنائزیشن کام کرتی ہے. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. اب جیسے کہ آپ لوگوں نے سن لیا, اب کہ ہم نے بیسکلی آپ سے سمجھنا دونوں سے یہ ہے کہ ہاؤ بگ از دس پرابلم, اور خاص طور میں یہ جو کراچی میں ارمغان کیس سامنے آیا ہے, یہ آپ کے خیال میں اس میں جتنی بھی تفصیلات ڈاکٹر صاحب سامنے آئی ہیں جو میرے جیسے ایک انسان کے لیے کافی شاکنگ تھی, how unusual or usual are they for what is happening in the society in terms of the drugs smuggling and sale of it? Thank you very much. آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. بالکل پہلی بات تو یہ ڈرگس, نارکوٹکس, منشیات
پوری دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ حکومت میں آتے ہیں، اس کی نارکو ٹیررزم ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. یہ الزامات تو سر ہمارے ہاں بھی اب لگ رہے ہیں. جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں یا ان ملکوں کی بات کرتے ہیں، ان کا جو گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ ریسپانس کیسے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت عرصے سے کر رہا ہے. لیکن 47 سے پہلے کالونیل جب راج تھا تو برٹشرز نے خود اجازت دی ہوئی تھی اوپیم گرو کرنے کی، اور یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. 47 سے 79 تک ہمیں ایز سچ کوئی زیادہ ایشو ہوا نہیں. ایشو اس وقت ہونا شروع ہوا جب اس کو آپ نارکو ٹیررزم میں لے آئے، فریڈم فائٹرز کے کانسیپٹ میں لائے، جس میں مجاہدین اور اسٹیٹس نے جو ہے یا دنیا نے خود بخود آنکھیں بند کر لیں اور یہاں اوپیم کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ آج تک اس کو روک نہیں سکے. وہ کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ ہمارے خطے کی بات کر رہے ہیں. میں ہمارے خطے کی بات کر رہا ہوں، جس کو آپ گولڈن کرسنٹ کے طور پہ آپ کہتے ہیں، جس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے تو یہ تو ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن سب کے اپنے مفادات تھے. فار ایگزامپل مجاہدین یہ اس کو بیچتے یا اگاتے اس لیے تھے کہ پیسہ ملے. آپ نے دیکھا جب یو ایس اے آیا اس نے بھی نہیں اس کو روکا، اس نے اس کو کاروبار بنایا. طالبان جب آئے انہوں نے اس کو روک دیا پہلے ٹرم میں بھی، اور دوسری ٹرم میں بھی خاصی حد تک روکا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ ساؤتھ ویسٹرن کی بجائے نارتھ ایسٹرن پہ چلے گئے، بدخشاں سائڈ پہ چلے گئے، کچھ گروتھ کی ہے. اب طالبان بھی کیوں کرتا ہے یا افغانستان کیوں کرتا ہے؟ بنیادی طور پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کے ریکروٹرز اب وہ کاروبار میں لگ گئے تو ان کو فائٹرز نہیں ملتے، اور پھر وہ اس لیے اس کو روکتے ہیں. کوئی خیر سگالی میں نہیں روک رہے اس کو. صحیح. جہاں تک پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے، اور میں فیڈرل سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول رہا تو مجھے بہت عرصے تک تو لوگ یہی کہتے رہے کہ آپ فیڈرل سیکرٹری نارکوٹکس ہیں. میں ان کو کہتا تھا میں نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ اوپیم لے رہے ہیں، کینابیس لے رہے ہیں، یہ لیتے تھے لیکن مقدار میں لیتے تھے، یا شوقیہ لیتے تھے یا شوگر میں لیتے تھے. لیکن پھر یہ کاروبار بنا ہوا ہے، اس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس کو ٹریفک کیا جا رہا ہے، اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے. معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ اب تو جو ہم نے سنا یا سمجھا کہ اب بہت ساری ڈیزائنر ڈرگز جن کو کہتے ہیں، جو اب ہم ایکسپورٹ نہیں کرے بلکہ جو ڈیولپڈ ملک ہے، ممالک ہے، ادھر سے ایکسپورٹ ہو کے ہماری طرف آ رہی ہیں بہت سی یہ ڈرگز جو اب استعمال کرتے ہیں بچے. جی ہاں، ہمارے یہاں آرگینک ان آرگینک سبسٹنس کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے. پہلے یہ اوپیم وغیرہ یہ سارا پلانٹ پروڈکشن تھی، لیکن یہ جو ان آرگینک ہے ساری یہ کیمیکل پروڈکشن ہے، لیبارٹری کی پروڈکشن ہے. یہ بہت سی بات سے آ رہی ہے، لیکن لوکل پروڈکشن بھی بہت ہے، لوکل ایکسپورٹ بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں ایک کاروبار چل رہا ہے. اور اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز جو ہیں وہ خاص طور پہ میٹ یا آئس یا ایس ٹی سی کے اس ڈومین میں جو ہیں لوگ لے رہے ہیں. آپ کا سوال یہ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوال لیں تو وہ انزائٹی سے لے رہے ہیں، اسٹریس سے لے رہے ہیں، انسٹیبلٹی سے لے رہے ہیں، اکنامک ڈپرائیویشن سے لے رہے ہیں، بروکن فیملی سے لے رہے ہیں، چائلڈہڈ انجریز سے لے رہے ہیں. اب آپ کا اگلا سوال یہ کہ بھئی ہم کیوں نہیں روکنے میں اس کو کامیاب ہو رہے؟ سر پہلے اگر ہم زارا صاحبہ کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لیں، آپ نے سارے سوال خود ہی پوچھ لیے تو میں کیا کروں گی. زارا صاحبہ یہ جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ انگزائٹی ہے، بچوں کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ لے رہے ہیں، is that how you have also found it? First of all, thank you Arfa for inviting me today over here. جی بالکل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جو آج کل کی ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی، جو ہم لوگ پوچھتے بھی ہیں اور جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں پیئر پریشر، کہ دوستوں کا بہت انفلوئنس ہے، بیڈ کمپنی ہے. پھر دین اگر ہم ریزنز کی بات کریں، وجوہات کیا ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم 3 طرح کی وجوہات میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو زیادہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک آپ کی آ جاتی ہے فیملی ریزنز، کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ناؤ ڈیز دے آر کمنگ فرام دا بروکن ہومس، اور یا ڈس فنکشنل فیملیز ہیں، یا پیرنٹس کی سپرویژن نہیں ہے ان کے اوپر. اور اس کے بعد آ جاتی ہے انڈیویجول ریزنز. انڈیویجول ریزنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جس طرح پیئر پریشر ہے، پھر لائک اٹ از ویری اٹریکٹیو، ایزی اویلیبلٹی ہے، پھر ایگزامس کا، اسٹڈیز کا بہت اسٹریس ہے. کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک جو شفٹ آئی ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بھی، کہ پہلے
نمبروں کی گیم نہیں ہوتی تھی, دیر واز اے کوالٹی آف ایجوکیشن. بٹ اگر اب آپ دیکھیں تو نمبروں کی گیم ہو گئی ہے, میرٹس ہائی ہو گئے ہیں, 1100 میں سے 1100 اسٹوڈینٹس مارکس لے رہے ہیں, تو اس کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے. تو اس میں کیونکہ آبویسلی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو آپ کو دے الاؤ یو ٹو فنکشن ویری ویل. ایک تو ہوا نا کہ آپ کو اسٹریس اتنا ہو گیا, بچوں کو پریشانی اتنی ہے کہ آپ ایک سبسٹنس لے رہے ہیں اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے, پھر آپ کو ایڈکشن ہو گئی. مگر دوسری طرف اب بہت سی ڈرگز ایسی بھی ہیں جو بچے یا اور لوگ اس لیے لے رہے ہیں بیکاز اٹ الاؤز دیم کہ آپ بہت کم سوئیں. میں بالکل اس کے سلسلے میں آپ کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ون اسٹوری آف مائی پیشنٹ. نام میں اس کا نہیں ڈسکلوز کروں گی آبویسلی, لیکن اس میں یہ ہے کہ وین ہی کیم ٹو اس اینڈ وی آسکڈ ہم, انٹروگیشن ہوئی کہ بھئی آپ کیوں آئے اس طرف سارا, تو ہی واز لائک اے ویری میڈیوکر ٹائپ آف اسٹوڈینٹ نا. تو اس نے کہا کہ ماں باپ کی طرف سے بھی بہت پریشر تھا کہ بھئی میں تمہارے فلانے کزن کے اتنے نمبر آ گئے ہیں تو تمہارے بھی مارکس آنے چاہیے, اور کمپٹیشن بھی بڑھ گیا ہوا تھا, تو مجھ سے رات کو جاگ کے پڑھا نہیں جاتا تھا. تو ایک دن ایسے ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے بات کی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یار تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں نا ایک دوائی آج دیتا ہوں, یہ اس کو کھانے کے بعد میں تو بڑا فریش فیل کرتا ہوں, پڑھائی بھی آرام سے ہو جاتی ہے, باڈی اور مائنڈ دونوں ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو مارکس بھی اچھے آ جاتے ہیں, میں پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے وہ کہہ کے اس کو ایک ٹیبلٹ انٹروڈیوس کروا دی. ہی انٹروڈیوس دیٹ ٹیبلٹ ٹو ہم ایز اے میڈیسن. اب وہ بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہے. اس نے پہلے وہ ٹیبلٹ کھائی اور وہ جو اس کے ایک دم افیکٹس آئے, ہی واز ویری ایکٹیو, پوری رات جاگا بھی, ایکٹیو بھی ہوا, پڑھا بھی بہت اچھے سے اور سارا کچھ. نیکسٹ ڈے پھر اس نے کہا کہ بھی آج بھی میں نے جاگنا ہے. ہی اگین ڈیمانڈیڈ دیٹ میڈیسن فرام ہز فرینڈ نا. تو اس نے پوچھا, آہستہ آہستہ کر کے یہ سلسلہ چلنا اسٹارٹ ہو گیا. بعد میں یہ پتا چلا کہ دیٹ واز ناٹ جسٹ اے ریگولر میڈیسن, دیٹ واز این آئس پل. تو اس طریقے سے بیکیم ایڈکٹیڈ ٹو آئس, کیونکہ اس کی ایک تو ویسی ایڈکٹیو نیچر بہت زیادہ ہے, اور سینس وہ آپ کے نروس سسٹم کو جا کے اتنا ایکٹیویٹ کر دیتی ہے کہ پیشنٹ جو اسٹوڈینٹس ہیں دے بیکم ویری الرٹ, دے بیکم ویری ایکٹیو, اور آرام سے پڑھائی کر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو پارٹی پلز ہیں یا آئس پلز ہیں, میتھ ہے, دیٹس ویری مچ کامن امنگ آور اسٹوڈینٹس. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب سے اور ڈاکٹر زہرا خان صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں منشیات, ان کا استعمال اور پاکستان کے بچے اور دا یوتھ. ڈاکٹر صاحب, اب آئس پل تو پہنچ گئی, اب مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ آئس پل بچوں تک پہنچی کیسے, ہاؤ از اٹ گیٹنگ دیئر. یہ جو, اور یہاں میں پھر وہ کراچی والا کیس, ایز یو کین سی آئی ایم کوائٹ انٹریگڈ بائی اٹ, کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ ڈرگ کے جو اسمگلرز ہیں وہ آگے بچوں کو ہی استعمال کر رہے ہیں ٹو ڈسٹریبیوٹ اینڈ سیل. دس کوڈ آلسو بی اے کیس آف دیٹ. جی بالکل. میں آپ کے سوال کا اس سے بھی ایک جملہ مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں. جو انہوں نے بات کی نا, بچوں کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے, اینڈ دیٹ از وائی دے فال ٹو دس ٹریپ اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اے شارٹ کٹ فار پلیئر یا ہیپینس وٹ ایور. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, مجھے سب سے جو دکھ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی بچے نے ڈرگ لی, اس کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیتے ہیں, رسٹیکیٹ کر دیتے ہیں. ویل کم ٹو دیٹ سر ان دی ریسٹ آف ابھی وے فارورڈ میں نا. پہلے اگر آپ یہ معاف کریے گا, میں آپ کی بات کاٹ چوں, بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ وہ پھر ہم ایک وقت, میں اس کو سے وہ کوہرنس کر رہا تھا اس میں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی, یہ پہنچتی کیوں ہے, یہ پہنچتی اس لیے کہ یہ اویلیبل ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے, اور وہ جو ٹریفکرز ہیں وہ یہاں شہر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, موجود ہیں, کاروبار چل رہا ہے ان کا, دے آر ایبل ٹو ڈسٹریبیوٹ. واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے جس طرح ڈاکٹر زاہدہ نے بتایا, اور آپ دیکھیں گے دس از اویلیبل. سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ANF لیڈ ایجنسی ہے, 1997 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. 32 آرگنائزیشنز ایک ٹاسک فورس کے ساتھ کام کر رہی ہے, جس میں پولیس, کسٹم, ایکسائز, نارکوٹکس حصہ دیں. اس کے باوجود یہ حال ہے جو آپ بتا رہی ہیں. اٹ از اویلیبل. سر, تنقید یہ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ANF کو اپیرنٹلی جب کنسیو کیا گیا تھا تو باہر سے بہت پریشر تھا کہ بھئی آپ ہماری طرف آنے والی ڈرگز کو روکیں. تو مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ANF کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ جو باہر ڈرگز جا رہی ہیں نا ان کو روکنا ہے, جو ملک میں آ رہی ہیں اور ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے. از دیٹ کریکٹ؟ میں جو فیئر کمنٹ یہ کہ ANF بہت زیادہ پکڑتی بھی ہے, آلموسٹ 200 to 400 میٹرک ٹنس وہ پکڑ لیتی ہے سال میں, لیکن لوکل پولیس بھی بہت پکڑتی ہے, اور یہ ایکسائز ٹیکسیشن والے بھی پکڑتے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ دا ڈرگس ایگزسٹ, دا ریزن کارٹل ایگزسٹ کرتا ہے, دا ریزن ایک ڈیمانڈ ہے جو سوسائٹی میں. ہاؤ از اٹ ورکنگ
मतलब कि कुछ तफसील भी तो बताए ना, हाउ आर दीज कार्टेल्स और देयर रिंग्स वर्किंग? Well, internally, one, they produce. Secondly, they also export. But thirdly, they also internally جو ان کے گینگس بنے ہوئے, مافیاز بنے ہوئے, اس میں لا انفورسمنٹ بھی اور مختلف آرگنائزیشن کے آفیشلز بھی اس میں شامل ہیں. تیسرا جو دوسرے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, لائک ہیومن ٹریفکرز ہیں یا دوسرے جو کرمنلز ہیں. فار ایگزامپل کراچی میں جتنی مگنگ ہوتی ہے 90% مگنگ جو ہے وہ ڈرگیز کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از وائی اٹس ایزی فار دیم ٹو فائر اینڈ ایزی ٹو اسٹیل. سو دیز گروپ ایگزسٹ, ان کو پکڑا بھی جاتا ہے, لیکن اٹس جسے آپ کہنے بڑا ایفلوئنٹ بزنس ہے, تو لوگ اس کو کرتے ہیں اور بچ بھی جاتے ہیں. بلکہ ایک صوبے کے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیت کے بھی آ جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ الیکشنز میں پیسے بھی اپنے خرچ کرتے ہیں. سو اٹس اے بگ مافیا اینڈ کارٹل ایز اے ریزلٹ آف وچ اٹ اسٹل ایگزسٹ, اور وہ چل رہا ہے سوسائٹی. آپ نے بھی یہی دیکھا ہے یونیورسٹی کالجز میں؟ آئی مین ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچوں تک, آئی مین جو اسمالر رنگز ہیں, آپ کا کیا تجربہ رہا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ جیسے کہ سر نے بتایا کہ ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چین ہے, کہ سپلائی تو آ رہی ہے, اس کے اوپر ہم کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, ANF بھی بہت ایکٹیولی اس میں انوالوڈ ہے. تو ابھی جو ایک نیا انیشیٹو تھا ANF نے بھی لیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اور HEC نے لیا, دیٹ واز ٹو ریڈیوس اٹس ڈیمانڈ. ڈرگ ڈیمانڈ ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں, دیٹ از ٹو ریز اویئرنیس. اب اسٹوڈنٹس کے پاس اس لیے آ جاتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کے اپنے ہی اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوز ہو بلانگ ٹو سچ ایلیٹ کلاسز, یا انہیں مافیا کے ہی بچے ہوتے ہیں کہ جو انہیں کے درمیان میں پڑھ رہے ہیں, اینڈ دے نو ڈفرنٹ ویز ہاؤ ٹو اٹریکٹ a particular student because it's a lucrative business and easy money. اور آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے وہ زیادہ اس سے انفلوئنس بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ پیسے کمانے کے لیے مل جاتے ہیں ان کو, تو دے آر گیٹنگ ایزیلی ٹریپڈ انٹو اٹ. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ خود اس میں انوالو ہو رہے ہیں بیکاز اٹس اے وے آف ارننگ منی. یس, اٹس اے وے آف ارننگ منی, اینڈ سیکنڈلی دے آلسو وانٹ ٹو اسکیپ فرام ریالٹی. یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے ان کے اندر کہ ڈپریشن کا اگر شکار ہیں یا کرنٹلی اگر وہ ان چیلنجز کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں, تو دے نیڈ اے وے آف اسکیپنگ فرام دیٹ ریالٹی اور فرام دیٹ کنڈیشن. تو اس کے لیے وہ ڈرگس کا سہارا لے لیتے ہیں کہ ہم ڈرگز لیں گے, پڑے رہیں گے, کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا. اینڈ دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ ایسی ان جگہوں میں سپلائی ہو رہی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. اگر آپ دیکھیں تو باہر جو پیڈلرز ہوتے ہیں یا ہاکرز ہیں وہاں پہ, وہ اس طرح کی کچھ سبسٹانسز ان کو ان کے فوڈ آئٹمس کے اندر مکس کر کے دے دیتے ہیں کہ ایوری ٹائم وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر اسی ریڈی والے سے کچھ نہ کوئی چیز لے گا یا کچھ کرے گا, اور سم ٹائمز وہاں پہ ٹریفکنگ اس طرح سے بھی ہو رہی ہے سپلائی. اچھا, یعنی کہ وہ جو کالج کے باہر جی بالکل ریڈی والے ہوتے ہیں جو اسنیکس بیچ رہے ہوتے ہیں, اسکول یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے اندر جو کیفیٹیریاز ہیں وہ پھر دین موسٹلی جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا یہ جو سیکورٹی اسٹاف ہے جن کا بیسیکلی جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو پراپر چیک ان کر کے ان کے پاس بھیجیں. جیسے کہ سر نے ابھی ایک بہت اچھی بات کی تھی, اب سنتھیٹک ڈرگز آ گئی ہیں, اور بہت سی ایسے سنتھیٹک ڈرگز ہیں وچ آر ناٹ ایزیلی ڈیٹیکٹیبل بائی اینی جو آپ کے سارے ڈیٹیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے بھی. تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ جو آپ کا اسٹاف ہے سارا ان کو بھی پیسے چاہیے آرام سے, تو وہ اندر جانے کے لیے دے دیتے ہیں. بٹ آبویسلی اب جو HEC نے انیشیٹو لیا ہے اس کے اندر, ڈاکٹر صاحبہ اف آئی مے, کیونکہ آپ نے ابھی پچھلے جو ایک جواب دیا تھا, آپ نے کہا تھا ایک ایڈکٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے, کیا آپ اس کو, بیکاز ماں باپ کو بھی اور شاید اساتذہ کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ایک بچے کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس میں شاید وہ ڈرگز کے استعمال اس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہو دین دی نان ایڈکٹیو پرسنالٹی. وہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ کیوں ہوتی ہے, پہلے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس ماحول میں اس کا براٹ اپ ہو رہا ہے, فیملی والے اس پہ توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. سم ٹائم جو آپ کے پاس بچہ آتا ہے اس کے ساتھ جو مین پرابلمز ہوتے ہیں وہ اس کے اسٹارٹ ہی گھر سے ہوتے ہیں, کہ گھر کی وجہ سے یا تو پریشرائز ہے یا کسی کمپلیکس کا شکار ہے یا کچھ اس طرح سے ہے, اور ماں باپ کی بھی توجہ نہیں ہے, پیسے دے دیے انہیں, آج کل موبائل فون کی ایک ایڈکشن ہے اس پہ لگا دیا ہے جہاں سے پھر وہ ڈارک ویب کا سارا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پیرنٹس کو, ٹیچرس کو بہت زیادہ ان کے لیے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیچرز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو obviously ان کی ڈیلی پروگرس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, تو پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی آج میرا بچہ اتنا ٹائم کمرے میں کیوں ہے, یا وہ کیوں اتنی دیر تک, آج اس کی باڈی لینگویج مجھے تھوڑی سی چینج لگ رہی ہے. بٹ زندگی شاید اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کام کر رہے ہیں, بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو ہم وہ نوٹس ہی نہیں کر پاتے چینج, بیکاز ناؤ وی ڈونٹ ہیو دوز فیملی گیدرنگس کہ جہاں پہ بچے ماں باپ مل کر بیٹھیں, اپنی پرابلمس شیئر کریں, ڈسکس کریں اور ان کو وہ کانفیڈینس دیں. تو وہ سب چیزیں ہم اگنور کر رہے ہیں, بینگ اے پیرنٹ بھی ہم اگنور کر رہے ہیں.
बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब से और डॉक्टर ज़ारा किरण साहिबा से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मनशियात पे। डॉक्टर साहब, उस वक्त माफ करिएगा, मैंने आपको टोका था, वे फॉरवर्ड की आप बात कर रहे थे कि अब मसले का हल हम कहाँ ढूंढें। कुछ लोगों का ख्याल है कि कि ज्यादा वही जो हमारा एक इमीडिएट रिएक्शन होता है टू एवरीथिंग कि जी रियासत को सख्ती करनी चाहिए, सख्त सजाएं देनी चाहिए, उससे मसला हल हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर ज़ारा ने भी जिक्र किया कि हमें डिमांड को भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी, एंड आई थिंक यू वर ऑल्सो हिंटिंग एट दैट जब आपने रिक्रिएशन की बात की। जी देखें, वे फॉरवर्ड तो ये है कि आप रूट कॉज को एड्रेस करने की कोशिश करें। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा भी कि अर्ली साइंस आप आइडेंटिफाई करें। अगर बच्चों में या ग्रुप्स में कोई अर्ली साइंस आप देखते हैं डिप्रीवेशन के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, उसको आप एड्रेस करने की कोशिश करें। अच्छा, नाउ कमिंग बैक के सॉरी, कैन आई जस्ट आस्क एन एडिशनल क्वेश्चन? आप भी बात कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बहुत जिक्र किया कि माँ बाप को देखना चाहिए, माँ बाप के पास वक्त नहीं होता, बट ये भी तो सर हमारे मुआशरे का ही एक अजम्पशन है ना कि हम समझते हैं कि द फैमिली विल बी द बेड रॉक, बट जरूरी तो नहीं है कि डिसफंक्शनल फैमिलीज डिसफंक्शनल इसीलिए होती हैं और फिर बच्चों के मसाइल होते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो रिवायती खानदान भी होगा तो उसमें से बच्चे के हर मसले का हल निकल आएगा। आर वी पुटिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फैमिली? There are a lot of stakeholders in the growth of a child. शेयर होल्डर्स भी हैं और स्टेक होल्डर्स भी हैं। ये हमें उसकी नेचर और नर्चरिंग किस तरह हो रही है उस पर फोकस करना है। इट्स नॉट जस्ट द फैमिली, एंटायर that's a tribe or associated family, the community, the neighbors, the school, the college and the teachers that he come across. दूसरा है कि रूट कॉज की तरफ आपने जाना है, वो कर क्यों रहा है, जिस तरह वजह उन्होंने बताई है कि वो नंबर लेना चाह रहा है या वो घबराया हुआ है, कोई उसको ओरिएंट नहीं कर रहा, कोई इसकी थेरेपी नहीं कर रहा, कोई इसकी काउंसलिंग नहीं कर रहा, ये वजह बनती है कि उसकी डिमांड यानी वो रेस्पाइट लेता है इन सारी चीज़ों में। वे फॉरवर्ड यही है कि आप रूट कॉज को एड्रेस करें, सस्टेनिंग कॉजेस को देखें और फिर एंड कॉजेस की तरफ आप जाएं। इसके अलावा देखें, आपने जो बात की वे फॉरवर्ड ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी करें उन इंस्टीट्यूशंस की जो आपने मुझसे शुरू में सवाल किया है, चाहे वो ANF है या लॉ एनफोर्समेंट है या जो भी है, कि भाई क्यों नहीं पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं और क्यों ट्रायल कोर्ट तो हर बंदे की कन्विक्शन कर देता है, उसके बाद ये सब फारिग हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है सर? अगर स्पेसिफिकली इसमें बताएं कि ट्रायल कोर्ट पे कन्विक्शन हो जाती है, आगे क्यों हो जाते हैं? इज द व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रोसिक्यूशन इज द केस इज द प्रॉब्लम? What is the issue? It's a due process and it's a year-long understanding of how this trial court institution has been built. आप देखेंगे हर ट्रायल कोर्ट जो है वो सबको सजा दे देता है, कोई भी आप किसी में चले जाएं, 99.9%, और उसके बाद एक्चुअली जिरा शुरू होती है हाई कोर्ट और बाकी जगह जाके या सेशन लेवल पे या डबल बेंच पे कि उसको रिलीफ मिलता है। तो उसमें इनहेरेंट प्रॉब्लम है बहुत सीरियस, उस पर दबाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिक्स होती है, कॉम्पिटेंस का सवाल, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। वे फॉरवर्ड यही कि आप अकाउंटेबल ठहराएं इंस्टीट्यूशंस को, आप डेटा ड्रिवन AI को इस्तेमाल करें इसके हवाले से, आप बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन, थेरेपी और काउंसलिंग की तरफ जाएं। देखिए हम हर 10 ग्राम 20 ग्राम वाले लोगों को जेल भेज देते हैं, हमें डीक्रिमिनलाइज करनी चाहिए ये चीज़ें, हमें उसको थेरेपी देनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट की मिसाल अच्छा, आपने बहुत सी बातें कर दी, तो आप इफ आई कैन जस्ट पिक वन, बिकॉज ऑब्वियसली मैं हर चीज़ पे पूछने लगी तो वक्त आपको बहुत ज़्यादा टोकूं कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने कानून को तब्दील करना चाहिए ताकि जिनके पोजेशन में बहुत कम है उनको आप प्रोसिक्यूट ही ना करें, ना अरेस्ट करें, ना प्रोसिक्यूट करें, ताकि लॉ एनफोर्समेंट के पास इतना वक्त हो कि दे कैन फोकस ऑन द सीरियस क्राइम। जी देखिए, थोड़ी मिकदार में ले रहा है ना, वो एडिक्ट नहीं है, वो पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपके पास रिहैब सेंटर्स ही नहीं है, सिर्फ 5-6 हैं जो ANF चला रहा है या प्राइवेट चल रहे हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है उसके हवाले से। अब सवाल ये है कि 1997 में ये एक्ट बना, 2002 कंट्रोल फॉर नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, ये 1997 में बना। 2022 में एक तब्दीली आ गई कि सजाए मौत दे दी बहुत सारे सेक्शंस में। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो 2023 में इसकी अमेंडमेंट कर दी और सजाए मौत हटा दी। सवाल भी है कि आपने इनकार्सरेशन करनी है या रिहैब करना है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, आप ट्रैफिकर्स को पकड़ें, आप प्रोड्यूसर्स को पकड़ें, जो लोग एक कारोबार कर रहे हैं उसको पकड़ें, लेकिन ये जिनकी देखें स्टूडेंट्स भी फंस गए इसमें। तो डॉक्टर साहब
آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ہمارا جو قانون ہے وہ فرق نہیں کر رہا ڈرگ یوزر میں اور ڈرگ اسمگلر میں یا ڈرگ سیلر میں. نہیں, سیکشنز میں تو ہے بائیفرکیشن, لیکن ونس دے گیٹ ہولڈ آف اینی ون, فار ایگزامپل میٹ اور آئس یا ایسٹیسی, اس کی تو مقدار ہی بہت کم ہوتی ہے نا, تو لیکن اس کی سزا انہوں نے زیادہ رکھ لی. اب وہ اسٹوڈنٹ تو گیا, اگر اس نے غلطی سے لی, مجبوری میں لی یا بیمانی میں لی, جو بھی آپ اس کے موٹیو ڈھونڈ لیں, ہم اس کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں نا, ہم اس کو واپس مین اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. دنیا کے سارے پریزنس جو ہیں وہ ان کریکشن سینٹرز ہیں کہ آپ نے واپس ان لوگوں کو لے کے مقصد تو یہ ہوتا ہے, مقصد یہ, ہاں جو ہارڈن کرنل آپ سزا دیں اور پھر پورے معاشرے کو بتائیں کہ آپ نے سزا دی, اس کے خاندان والے بھی ایکسیپٹ کریں گے. لیکن آپ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل میئرز لیں گے, اوور لیجسلیشن کریں گے, بیک فائر ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح نے بات کی کہ انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کے حوالے سے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک انٹر ایجنسی ٹاسک فورس بنی ہوئی جس میں 32 محکمے ہیں. آپ سوچیں, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کیوں نہیں روک رہا, میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں روک رہا. اس لیے کہ وہ اپنا کام نہیں جانتے ہیں یا اس طرح نہیں کر رہے, ریسورسز کے ایشوز ہیں. 32 بندے آپ جب ایک ٹاسک فورس میں بٹھا دیں گے تو وہ ٹائم پاس ہی ہوگا نا, پھر وہ کام تو نہیں ہو سکتا. معاف کریے گا سر, ہم جو صحافی دیکھتے ہیں وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم نے کوئی کمیٹی بنا دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آگے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, میں نے شروع میں یہ بات کی تھی, میں لمبی بات کروں, شروع میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ایشوز ہوتے ہیں, سوال یہ کہ آپ ریسپانس کیسے کرتے ہیں, آپ پروفیشنلزم جو ہے انکلکیٹ کر رہے ہیں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. آپ کوئی لیٹسٹ ٹول اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اے این ایف کے پاس صرف 3000 آدمی. سر آئی جسٹ کم بیک ٹو یو, اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ بریک سے پہلے زارا صاحبہ جو ریہیب سینٹرز, اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سر کی بات میں ہی اس چیز کو ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اس چیز کو جو لوگوں نے اسٹگمیٹائز کر دی ہے ٹو سیک ہیلپ فرام ا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, اس سوچ کو بھی بدلنے کی بہت ضرورت ہے. لائک اگر میں کہوں کہ ہم اپنی ہی فیملیز میں بات کریں, اگر کسی سے کہ کسی کو کوئی اس طرح سے اسٹریس ریلیٹڈ ایشو ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی کمپرومائز ہوئی ہے, اور آپ اس کو کہیں کہ بھئی اچھا گو اینڈ سیک دی ہیلپ فرام دی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, تو پہلا جملہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے میں کوئی پاگل ہوں. تو ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور جہاں تک سر نے جیسے بات کی, بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جو ڈرگ یوز کر رہے ہیں, وی ٹیک them as the victims and they need to be treated. They are not criminals. They are not criminals. پیچھے تو مافیا تو دوسرا ہے نا, تو جب ڈرگ جس بندے تک پہنچ رہی ہے جو اس کا کنزیومر ہے, بیسیکلی that is a patient. تو آپ اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا کہ آپ لوگ چلا رہے ہیں, پر بہت سے لوگوں کا ایک سچی بات ہے اعتبار نہیں ہوتا ریاست کی کسی فیسلٹی پہ. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو پرائیویٹ ہیں, نہ تو کوئی ہمیں پتا ہے کہ ان کے کیا سٹینڈرڈ ہیں, اور نہ شاید کوئی ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں. ہاؤ ڈو وی گیٹ اوور؟ جی عارفہ, میں اس میں آپ کو صرف ایک لائن صرف بتاؤں گی تو شاید اس سے جو ہمارے سننے والے ان کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ جو اے این ایف کے انڈر ہمارے ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریہیب سینٹرز ہیں, جو MATRCs ہیں, اگر آپ ان کے اندر ٹریٹمنٹ سٹینڈرڈز کی بات کریں تو جو UNODC اور جو پوری دنیا کی جو رپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں جو ایڈکٹس کی ریکوری ریشو ہے دیٹ از 1%. تو اگر ہم اپنے اداروں کی بات کریں which are open to like audit and everything, تو ہمارا جو ریکوری ریشو چل رہا ہے اس وقت پیشنٹس کا دیٹ از 18 to 22%. تو اس میں یہ ہے keep in touch with these patients. اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ we have different treatment phases. ایک اس کا پری ٹریٹمنٹ فیز ہے, دین ٹریٹمنٹ فیز ہے, اور پوسٹ ٹریٹمنٹ فیز ہے. دین وی کیپ ان ٹچ ود دیٹ پیشنٹ اینڈ ہز فیملی فار اباؤٹ 2 years. ہم اس کے ساتھ فالو اپ میں رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اور پھر ہمارے جو ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ہیں, جو ہم تھراپیز یوز کر رہے ہیں, جو ہم ٹریٹمنٹ کی اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب سے اور ڈاکٹر زارا کرن صاحبہ سے. معاف کریے گا, شاید شروع میں میں نے ان کو زارا خان کہہ دیا غلطی سے. دیٹ واز مائی مسٹیک, آئی اپولوجائز فار اٹ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی کچھ مختلف ویو ہے غالباً ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز پہ؟ جی میرا ویو یہ ہے, اور اے این ایف کے جس زمانے میں فیڈرل سیکرٹری تھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے ریہیب سینٹرز, اور گورنمنٹ کو اسپیشلی ان کو بنانے چاہیے. اٹ شوڈ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اے این ایف, کیونکہ اے این ایف تو ایک فورس ہے نا جو روکتی ہے. لیکن اب جب بنا لیے تو چلیں, ان کو چلنے دیں, لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بنیادی طور پہ ان کا کام نہیں.
दूसरा आप ये देखें कि नूर मुकद्दम का बेचारी का यहाँ केस हुआ, जिसने ये वाकया, जो शख्स कल्प्रिट था वो खुद पेशेंट था, बाद में उसका वो थेरेपिस्ट बन गया एंड ही कैरीड आउट दिस एक्ट. सो ये आप ये इस पॉइंट से कह रहे हैं कि देयर आर नो स्टैंडर्ड्स फॉर द प्राइवेट, जो प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं. तकरीबन 800 के करीब जो मुझे पता है प्राइवेट सेंटर्स इस वक्त पाकिस्तान में काम चल रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ देम आर कमर्शियल. नहीं तो सर वो खुलते कैसे हैं? वो खुलते ऐसे ही जैसे बाकी यहाँ कारोबार होता है. अच्छा. बाहर मुल्कों में है ना कि यू हैव टू हैव लाइसेंस, यू हैव टू हैव अ लाइसेंस फॉर पार्लर, यू हैव टू हैव अ लाइसेंस फॉर बार्बर शॉप, यू हैव टू हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव. हियर यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन स्टार्ट डूइंग. आप कनेक्शंस के थ्रू उसके पास इनमें सोचते अच्छे काम भी कर रहे हो, लेकिन स्टैंडर्ड्स क्या है, दैट्स और फिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. ये इन बात की डॉक्टर साहब ने, रिलैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, उनको आपने कैसे केयर फॉर करना है और ये इंश्योर करना है कि उनकी फैमिली उनको कैसे एकोमोडेट कर रही है, क्या उनको वापस वो अपने मेन सर्कल में लेके आ रही है कि नहीं. अगेन कमिंग बैक टू यूनिवर्सिटीज़, आप देखें कि ये आइस मैट बहुत ही माइनर क्वांटिटी में ये लेते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं दे हैव टू गो थ्रू अ ग्रेट इनकार्सनेशन. हु इज दे? द स्टूडेंट्स. अच्छा. अगर किसी ने मैट ले ली, आइस ले ली, एस्टेसी ले ली, तो उसने चले नहीं लेना चाहिए था, बुरा है, लेकिन अब आपने उसकी इस्लाह करनी है ना. आप उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दें और कोर्ट कचहरी भी वो करता रहे, तो वो हार्डन क्रिमिनल ही बनेगा, वो और क्या करेगा, उस चीज से निकलेगा नहीं. उसमें और जहां ये बच्चे ले रहे हैं उनके रूट कॉजेस पे जाएं कि वो क्यों हो रहे हैं. आप देखें हमारे यहाँ तो ये प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, इतने सारे सब डिसिप्लिन हैं, डोमेन्स हैं जो कि आगे चल के उसने फेस करने होते हैं, लाइक ड्रग इज वन ऑफ देम. क्या प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में बताया जाता है कि ये ड्रग्स हैं और किस किस्म की ड्रग्स हैं और क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? डॉक्टर ज़ाहरा, आप आई एम श्योर यू वांट टू ऐड समथिंग हियर, बट यहाँ मेरा भी सवाल है कि, और वो ये सवाल है कि ये जो हम सबको, इसमें ना रियासत या कुछ, कि हम सब लोगों को समझते हैं, लगता है कि हम जाके एक लेक्चर देंगे ना बच्चों को तो वो हमारी बात पे यकीन कर लेंगे, जबकि शायद जो बच्चा होता है वो बिल्कुल कन्विंस नहीं होता कि हम बैठ के भाषण दें. तो डू यू गाइस कीप दिस इन माइंड? जी बिल्कुल. एक तो पहले मैं ये थोड़ा सा ऐड करूं कि जैसे करिकुलम की बात हुई कि करिकुलम में इस चीज को ऐड करना चाहिए. जिस तरह से आई ऑल्सो गो फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, मैं लेक्चर्स के लिए जाती हूँ ड्रग अवेयरनेस के ANF के प्लेटफॉर्म से, तो उसमें ये है कि हम स्कूल्स में भी जाते हैं, नॉट ओनली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. तो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन वन स्कूल, दैट्स एलाइट स्कूल. उन लोगों ने, जो हमारे उधर एरिया के करीब है, व्हेन वी वेंट देयर फॉर द लेक्चर, तो उन्होंने अपने करिकुलम का हिस्सा बनाया हुआ है इसको, एंड दे हैव डेवलप्ड देयर ओन ब्रोशर्स फॉर दिस, और वो स्टूडेंट्स को एज अ सिलेबस पढ़ाते हैं, उनको अवेयरनेस शुरू से ही दे रहे हैं, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल के, उनको पता चले. जहां और बहुत से सोशल इश्यूज हैं, उन्होंने इसको भी उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट रखा हुआ है. एंड व्हाट अदर थिंग दे आर डूइंग इज कि उन्होंने अपने आसपास के सराउंडिंग स्कूल्स को भी फुल ऑफर किया हुआ है कि इफ यू वांट टू गेट दोज लीफलेट्स, तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी ये दें और आप अपने करिकुलम में भी शामिल करें. देन HEC ने बहुत एक्टिव रोल इसके अंदर अब प्ले करना स्टार्ट कर दिया है कि HEC ने डायरेक्ट किया है यूनिवर्सिटीज को कि ATDCs कमेटी बनाई जाए, दैट इज एंटी टोबैको ड्रग कमेटीज, जो कि हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बनाई गई है. और उसका मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स के इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें जो उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, स्टूडेंट्स वहां पे काउंसलिंग के लिए जाएं, और ताकि इस चीज को रोक सकें. काउंसलिंग वहां वो कमेटी खुद करेगी, कमेटी के तो आपको काउंसलर्स चाहिए उसके अंदर उन्होंने, जी बिल्कुल, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उस कमेटी के लिए वो काउंसलर्स को हायर करें. तो यूजुअली दे हैव द साइकोलॉजिस्ट एंड सम द वेरी गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, दे आल्सो हायर द डॉक्टर्स, द साइकेट्रिस्ट एज वेल, जो कि उनकी इन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं. तो इस लेवल पे तो हम काम करना शुरू हो गए हैं. दूसरी चीज, जहां तक आपकी ये ट्रीटमेंट की बात आ गई है, तो ट्रीटमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर सच पेशेंट्स. तो उसके लिए उनको कन्विंस करना, उसको मोटिवेट करना. और फिर आपने एक और अभी बात की कि हम जब जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो हमारे माइंड में ये होता है कि बच्चा पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा और ये सब कुछ. तो इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ यू आर कन्वेइंग योर मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले जाके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करें व्हाट द स्टूडेंट्स हैव इन देयर माइंड. तो फिर उससे ये होता है कि एक उनका कंफर्ट लेवल डेवलप होना स्टार्ट होता है, वो आपके साथ ओपनली अपने प्रॉब्लम्स आपके सामने रखते हैं. एंड देन यू एड्रेस देम विद द प्रॉपर स्टोरीज और द लाइफ स्टोरीज ऑफ द वेरियस पेशेंट्स जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं, या डिफरेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है जो कि उसको लाइक फेवर करता है. तो उससे फिर आपका एक इम्पैक्ट जो होता है ना, दैट इज डिफरेंट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, आई होप यू एंजॉयड दिस शो एज मच एज आई डिड, बिकॉज इट वाज श्योरली वेरी इंफॉर्मेटिव. आज के लिए बस इतना ही.